क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं गोबर और खून के दरमियान से ऐसी साफ चीज़ निकलती है जो हम हर रोज़ पीते हैं। और वो कौन सी नन्ही सी मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने खुद इंजीनियरिंग सिखाई है। वो दरख्तों और पहाड़ों पर ऐसे घर बनाती है जिसका मुकाबला आजकल की साइंस भी नहीं कर सकती। आज हम जानेंगे शहद की मक्खी का वो राज जो आज के दौर की साइंस 1400 साल बाद मान रही है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले कुरान अपने पास खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। इरशाद फरमाया, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में जरूर इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम तुम्हें इन चौपायों के पेट से पिलाते हैं। मिन बैनि फर्सिन व दमिन, इनके गोबर और खून के बीच से। लबनन खालिसन, खालिस दूध। साइगल लिशारिबीन, जो पीने वालों के लिए आसानी से उतरने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का जिक्र है, इस तरह उसने हमें ऐसा खालिस दूध अता फरमाया कि जहां पर गोबर भी करीब है और खून की रगें भी करीब हैं, लेकिन उस दूध में न खून का असर है और न ही गोबर का कोई असर है। वमिन समवातिन नखीली वल आनाब, वमिन समवातिन नखीली वल आनाब, और खजूरों के फल से और अंगूरों के फल से। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, तुम इनसे नबीज बनाते हो, यानी खजूर और अंगूर को पानी में डाल दिया जाए और 1 या 2 दिन गुजरे तो ये मीठा शरबत हो जाता है। जब तक इसमें झाग पैदा न हो ये पीना जायज है, और जब इसमें नशा हो जाए तो ये हराम है। व रिस्कन हसनन, और अच्छा रिस्क हमने तुम्हारे लिए पैदा किया। इन खजूर और अंगूर के फलों में अल्लाह ने बड़ी तवानाई रखी। इन फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें जरूर निशानी है। लिक़ौमी याक़िलून, उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। वअवहा रब्बुका इला नहली, अब शहद की मक्खी का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, कुदरत है कि उसने हर जानवर को उसकी फितरत के तकाजों के मुताबिक और उसकी जरूरत के मुताबिक जो चीजें हैं वो हर जानदार को सिखा दें। कभी आपने ये ना देखा हो कि कोई परिंदा दूसरे परिंदे को उड़ना सिखाता हो। इसी तरह शहद की मक्खियां वो पैदाइशी तौर पर अल्लाह की अता से शहद बनाना भी जानती हैं और छत्ता बनाना भी जानती हैं। वो अवहा रब्बुका इला नहली, और तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली। अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन, कि ऐ शहद की मक्खी पहाड़ों में तो छत्ते बना। व मिनल शजर, और दरख्तों में छत्ते बना। व मिम्मा यारिशून, और छतों में तो छत्ते बना। शहद का जो छत्ता है वो इंतहाई खूबसूरत और अल्लाह की कुदरत का मजहर है। यहाँ तक कि बास साइंसदान ये कहते हैं कि शहद की मक्खी का जो छत्ता है, अगर इस छत्ते को कोई हाथ से पेंसिल से डिजाइन करना चाहे तो बज़ाहिर तो जाहिरी शक्ल तो बन जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी को जिस खूबसूरती से छत्ता बनाना सिखाया, इतनी खूबसूरत डिजाइन कोई अपने हाथ से भी नहीं बना सकता। इसलिए कि शहद का जो छत्ता है उसमें जो खाना होता है, हर खाने की 6 दीवारें होती हैं। हर दीवार दूसरी दीवार से बिल्कुल बराबर होती है, और इसका जो एंगल होता है इसमें भी कोई फर्क नहीं होता। तो कहते हैं कि इतनी महारत से और इतनी बराबरी के साथ 6 दीवारों वाला खाना कोई इंजीनियर भी वो कागज पर डिजाइन नहीं कर सकता। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समात, फिर अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ये हुक्म दिया कि तू इन फलों से रस चूस।
اس کا لفظی ترجمہ تو ہے کلی، تو کھا، من کل ثمرات، پھلوں سے کھا۔ لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی وہ پھل کے رس بھی چوستی ہے اور پھولوں کے رس بھی چوستی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کی رس تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان رسوں سے جو چیز بنتی ہے وہ شہد، وہ سبحان اللہ وہ ہے کہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ فصل کی سبلا ربی کی ذلولا، تو اپنے رب کی راہوں پر آسانی سے چل، کہ وہ راہیں تیرے لیے بہت آسان ہیں۔ شہد کی مکھی کو شہد کے چھتے سے نکلنا اور مختلف پھلوں کی تلاش میں اور پھولوں کی تلاش میں جانا اور پھر واپس اپنے چھتے میں آنا کچھ مشکل نہیں ہے، اسے اپنا چھتا ڈھونڈنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اس میں پیدا کیا کہ وہ ڈائریکٹ اپنے ہی چھتے پر پہنچتی ہے۔ آج کل کے سائنسدان وہ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے اندر اور چھتے کے درمیان ایک مقناطیسی رابطہ ہے، جس طرح موبائل کا ایک ٹاور ہوتا ہے، اس میں ٹاور میں اور موبائل کے درمیان جو ریز ہیں ان ریز کے درمیان ایک خاص رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شہد کا جو چھتا ہے وہ ایک ٹاور کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو مکھی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ریز نکالتی ہوئی وہ نکلتی ہے اور ان ریز کے ذریعے وہ دوبارہ واپس پہنچ جاتی ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے، 1400 سال کے بعد وہ ان ریز کی باتوں پر پہنچے ہیں، لیکن رب نے ہزاروں سال پہلے شہد کی مکھی کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر یہ مقناطیسی قوتیں پیدا کی اور ایسا نظام بنایا کہ شہد کی مکھی اپنا راستہ نہیں بھولتی اور اسے ڈھونڈنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ شہد مختلف رنگ کا ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں شفا ہے، قرآن نے بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کو بیان کیا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، شہد پلایا گیا اور اس کے پیٹ کی تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تم اسے شہد پلاؤ۔ پھر انہوں نے شہد پلایا، عرض کیا رسول اللہ تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد پلاؤ۔ تو انہوں نے شہد پلایا، پھر وہ تندرست ہو گئے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی اللہ کا کلام تو سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ مریض ہے، بیمار ہے اور اس کو شفا کے لیے خاص مقدار چاہیے، ابھی مزید پلاؤ۔ جب وہ مقدار اسے ملی تو اسے شفا مل گئی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ شریعت سے بھی دور ہو گئے اور اپنی دنیاوی جو مفاد کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں، اس سے بھی دور ہو گئے۔ شہد کا استعمال، زیتون کا استعمال، کھجوروں کا استعمال، اسی طرح لوکی یعنی کدو شریف کا استعمال، اور وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اور ان چیزوں کو حضور نے شرف دیا، یہ چیزیں اگر ہم استعمال کرتے تو ہمیں جسمانی شفا بھی ملتی اور روحانی شفا بھی ملتی۔ لیکن افسوس یہ چیزیں اول تو اصلی حالت میں ملتی نہیں، لیکن اگر ملتی ہیں تو ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ مثلا زیتون ہی کو لے لیجئے، زیتون کا جو استعمال کرے گا اس پر بڑھاپے کے آثار جلدی نہیں آئیں گے۔ عرب کے لوگ زیتون بہت استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے عربوں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی عمر 80-85 سال ہے، لیکن ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار محسوس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کا استعمال نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ بابرکت چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو دھیان کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ بعض تو یہ ہے کہ جلدی موت آ جاتی ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو سب سے ناقص عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، جو سب سے نقص والی عمر ہے، یعنی بڑھاپے کی انتہا تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، مثلا 100 سال 125 سال، اس عمر میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کیوں بیان کی گئی
یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ اے بندے تو بے بس ہے، تو بے کس ہے، تیرا بس نہیں چلتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور پھر پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک تیرے اندر رد و بدل کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج کے اس روحانی سفر میں ہم نے سیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے اور کیسے چھوٹی سی مخلوق بغیر کسی کمپس کے اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ آج ہم نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، بے شک ظاہری حالات کچھ بھی دکھا رہے ہوں۔ یاد رکھیے گا، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ کیا آپ شہد کا استعمال سنت سمجھ کے کرتے ہیں یا دوا کے طور پر؟ کمنٹس میں نیچے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی وہ دو مثالیں دیکھیں گے، ایک انسان جو گونگا ہے وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اور ایک جو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔